بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے ایک عظیم بہادر لیڈر شیر شاہ سوری کس طرح سے اس کی وفات ہوئی اور اس کی وفات کے بعد اس کی قائم کردہ سوری سلطنت کس طرح سے کتنے عرصے تک قائم رہ سکی، اور شیر شاہ سوری کے مرنے کے بعد کس طرح سے اس کے خاندان نے اپنی بنائی ہوئی اس سلطنت کو خود ہی تباہ و برباد کر دیا۔ سامعین کرام، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی واقعات میں شیر شاہ سوری کے متعلق آپ ویڈیوز دیکھ رہے تھے، اور اس میں آج لاسٹ پارٹ ہوگا شیر شاہ سوری کی جو جاری ویڈیوز تھی ان کے متعلق۔ سامعین کرام، اس بہادر جرنیل نے شیر شاہ سوری نے 1545 عیسوی میں کل نجر پر حملہ کیا۔ اس نے پوری طاقت سے یہ حملہ کیا تھا کیونکہ یہ بہت سخت مقابلہ تھا۔ اس کی دوسری جانب ایک مضبوط قلعہ تھا جس کو انہوں نے فتح کرنا تھا۔ قلعے کی دیواروں پر شیر شاہ سوری نے آتشین گولے پھینکنے شروع کروائے، اور جیسے ہی یہ گولے قلعے پر گرتے اور پھر واپس کچھ گولے ان کی فوج کے اندر بھی آ کر گرتے، کافی یہ جنگ جاری رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک گولہ قلعے کی دیوار سے ٹکرا کر واپس انہی کے بارود کے ذخیرے میں آ کر گر گیا، اور اس طرح تمام بارود زوردار دھماکے سے بھڑک اٹھا، اور اسی دھماکے میں شیر شاہ سوری بھی بری طرح سے جھلس گیا۔ اس کا جسم بری طرح سے جل گیا، مگر اس کے حوصلے ابھی پست نہیں ہوئے تھے۔ اس کے حوصلے اسی طرح بالکل قائم تھے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو مسلسل قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے سپاہی اس کے تکمیل کرتے رہے یہاں تک کہ شام کے وقت تک قلعہ فتح ہو گیا۔ جب یہ خوشی کی خبر شیر شاہ سوری کو دی گئی تو خوشی کی خبر سن کر شیر شاہ سوری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور اسی کے ساتھ یہ بہادر جرنیل اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، اس کے بعد شیر شاہ سوری کی میت کو واپس اس کے آبائی گاؤں سہسرام لایا گیا، اور جہاں پر اسے ایک مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مقبرہ شیر شاہ سوری نے اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے تیار کروایا تھا۔ سامعین کرام، اس کے بعد 1545 عیسوی میں شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا بڑا بیٹا اسلام شاہ سوری تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے 8 سالہ دورہ حکومت میں اپنے والد کی قائم کردہ سلطنت کو بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ سامعین کرام، اسلام شاہ سوری اعلیٰ انتظامی قابلیت کا مالک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تجربہ کار جرنیل بھی تھا۔ اس کے دور میں بہت سارے علاقوں میں بغاوتیں ہوئی، مگر اس نے ان بغاوتوں کا قلعہ کھڑا کر دیا اور ان بغاوتوں کرنے والوں کو کچل دیا۔ اسلام شاہ سوری
1553 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور پھر اس کے بعد اسلام شاہ سوری کے 12 سالہ بیٹے کو فیروز شاہ جس کا نام تھا، اس کو سوری سلطنت کا جانشین بنا دیا گیا۔ مگر سامعین کرام، یہ بہت چھوٹا اور کم عمر لڑکا تھا، یہ اپنی سلطنت کے امور کو نہ چلا سکا، اور اس کو بھی اس کے ماموں نے قتل کروا دیا۔ اس کا ماموں عادل شاہ تھا، اور عادل شاہ نے اپنی حکومت قائم کر لی اسے قتل کروا کر۔ لیکن سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ عادل شاہ ایک بزدل انسان تھا، اور وہ حکومت کس طرح سے چلانی ہے اور اتنی بڑی سلطنت کو نہ قائم اور اچھے طریقے سے چلا سکا جس طرح سے شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے چلایا تھا، کیونکہ عادل شاہ سوری ایک بزدل اور نا تجربہ کار شخص تھا۔ سامعین کرام، اسی اہلیت کو اور اس کو دیکھتے ہوئے اس عرصے میں برصغیر اور پار سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئیں، کیونکہ برصغیر اس وقت انتظامی اور سیاسی لحاظ سے بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ملک میں بغاوتیں ہو رہی تھیں، ہر طرف بغاوتیں عروج پر تھیں، مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیے تھے، جنہوں نے اپنی حکومتوں کا خود مختار حکومتوں کا اعلان کر دیا تھا۔ اسی طرح پنجاب میں سکندر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ سامعین کرام، برصغیر کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے بابر شاہ کے بیٹے ہمایوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کو اپنی اس دوبارہ کھوئی ہوئی سلطنت کو حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ ہمایوں نے پہلے پنجاب میں سکندر سوری کو شکست دی، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور دہلی اور آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں سامعین کرام، شیر شاہ سوری کی سلطنت صرف 15 سال تک چل سکی، اور اس طرح شیر شاہ سوری کی قائم کردہ اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور دوبارہ سے برصغیر کا اقتدار مغلوں کے پاس یعنی کہ ہمایوں کے پاس منتقل ہو گیا۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔